حضرت جابر بن عبداللہ کا نام جابر، کنیت ابو عبداللہ، قبیلہ خزرج سے ہیں۔ ان کا نسب نام یہ ہے: جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام بن قاب بن غنم بن سلمہ، اور آپ کی والدہ کا نام نصیبہ تھا، جن کا سلسلہ نسب حضرت جابر کے آبائی سلسلہ میں حضرت زید بن حرام سے مل جاتا ہے۔ حضرت جابر کے دادا عمر اپنے قبیلے کے رئیس تھے۔ عین الرزق ایک چشمہ ہے جس کو مروان بن حکم نے اموی امیر معاویہ کے عہد میں درست کروایا تھا، انہی کی ملکیت تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد ہجرت رسول سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت جابر کے والد ان 12 نقیبوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کے قبیلوں کے نمائندوں کے طور پر مقرر کیا تھا۔ وہ غزوہ بدر میں شریک تھے اور غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ ان کے بیٹوں کے نام کی مناسبت سے مختلف تاریخی منابع میں ان کی کنیت مختلف ملتی ہے، لیکن ان کی صحیح تر کنیت ابو عبداللہ مانی گئی ہے۔ جابر بن عبداللہ ہجرت سے 15 سال پہلے مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کم عمری میں اسلام لائے اور بے شمار غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بعض روایات کے مطابق ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جابر، تم ایک لمبی زندگی پاؤ گے، اگرچہ اندھے ہو جاؤ گے، مگر تمہاری ملاقات میری اولاد میں سے ایک شخص سے ہوگی، وہ میرا ہم نام ہوگا اور میری طرح چلتا ہوگا، جو 5واں امام ہوگا۔ جب اس سے ملو تو میرا سلام کہنا۔ یہ بات تب پوری ہوئی جب ان کی ملاقات امام باقر سے ہوئی۔ جامعہ طبری اور دوسری بعض روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جابر کے ساتھ رویہ ہمیشہ شفقت امیز رہا۔ ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ بیمار پڑ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت جابر نے، جو کہ اپنی تندرستی سے مایوس ہو گئے تھے، بہنوں کے درمیان میں اپنے ترکے کی تقسیم کے بارے میں سوالات پوچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو طویل عمر کی خوشخبری دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کیے جانے والے سوال کے جواب میں ایک آیت نازل ہوئی جو آیت کلالہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور یہ آیت سورہ نساء میں درج ہے۔ جابر بن عبداللہ سے خلیفہ اول کے بارے میں کوئی بات نقل نہیں ہوئی ہے۔ محمد بن عمر کشی اختیار معرفت الرجال کے صفحہ نمبر 38 میں لکھتے ہیں کہ وہ شاید ابتدا میں مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے ہمراہ تھے اور کچھ عرصہ بعد امام علی اور اہل بیت کے حامیوں سے جا ملے تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں جابر غالباً علمی اور عملی امور میں معروف تھے اور سیاسی اور عسکری امور سے دوری اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے اس دور میں صرف ایک عسکری مہم میں شرکت کی جس کا تعلق خلیفہ ثانی کے دور کے آغاز میں اسلامی فتوحات سے تھا۔ جابر نے ایک روایت میں خالد بن ولید کی سرکردگی میں دمشق کے محاصرے کی رداد بیان کی ہے جس میں وہ شریک ہوئے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا جابر فتح عراق کے دوران بھی خالد بن ولید کی سپاہ میں تھے یا نہیں۔ جابر بن عبداللہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عریف تھے۔ عریف کسی بھی قبیلے کے ایسے فرد کو کہا جاتا ہے جو خلیفہ کی طرف سے اپنے قبیلے کے سربراہ کے طور پر مقرر کیا جاتا تھا یا قبیلے کے ہاں خلیفہ کا رابطہ یا نمائندہ ہوتا تھا۔ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جابر بن عبداللہ کی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی خاص اطلاع تاریخ نے ثبت نہیں کی۔ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب مصری موترفین نے مدینہ کا رخ کیا تو جابر بن عبداللہ انصار کے دوسرے 50 افراد کے ہمراہ خلیفہ کی طرف سے متعین ہوئے کہ معترضین کے ساتھ مذاکرات کر کے انہیں مارکے کی طرف پلٹا دیں۔ جابر بن عبداللہ جنگ صفین اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہ میں بھی شامل رہے۔ امیر المومنین مولا علی کی خلافت کے اواخر میں جب امیر معاویہ کے گماشتوں نے شہروں کو غارت کرنا شروع کیا تو مدینہ بھی اس لوٹ مار اور قتل و غارت سے محفوظ نہ رہا۔ امیر معاویہ کی طرف سے بسر بن ارطاط نے سن 40 ہجری میں قلعہ پر حملہ کیا تو جابر بن عبداللہ کا قبیلہ یعنی قبیلہ سلمہ بھی اسی حملے کا نشانہ بنا اور بسر بن ارطاط نے اس قبیلے سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ جابر بن عبداللہ جو کہ بسر بن ارطاط کے بیعت کو گمراہی اور ضلالت سمجھتے تھے،
انہوں نے المومنین مسلمہ کے گھر میں پناہ لی اور بعد ازاں مسلمہ کے مشورے سے خون ریزی ختم کرنے کے لیے بیعت کر لی۔ جب امیر معاویہ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سن 50 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے منبر کو دمشق منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تو جابر بن عبداللہ ان لوگوں میں شمار تھے جو امیر معاویہ کے پاس گئے اور اسے اس عمل سے روکا اور اس وجہ سے وہ باز رہے۔ جابر بن عبداللہ نے سن 50 ہجری کے عشرے میں مصر کا سفر کیا۔ بعض مصریوں نے ان سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان دنوں جابر کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے مسلمات بن مخلد انصاری مصر کے والی تھے اور ابن مندہ کی روایت کے مطابق جابر بن عبداللہ نے مسلمات کے ہمراہ شام اور مصر کا سفر اختیار کیا۔ جابر بن عبداللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا اور قرآن و سنت سے واقف تھے، چنانچہ وہ امیوں کی بدعتوں اور نہایت بھونڈے اعمال سے آرزدرہ تھے اور آرزو کرتے تھے کاش سماعت سے محروم ہوتے۔ سن 74 ہجری میں حجاج بن یوسف امیوں کی طرف سے مدینے کا والی بنا اور ہر طرف اس کی گستاخیوں کا چرچا تھا۔ جہاں تک ہو سکا اس نے بزرگوں کی توہین کی اور جابر بن عبداللہ سمیت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر غلاموں کی طرح داغ لگا دیے۔ اس کے باوجود اپنا رویہ تبدیل کرنے کے علاوہ جابر بن عبداللہ نے کوئی رد عمل نہ دیا اور وصیت کی کہ حجاج ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ جلد 2 کے صفحہ نمبر 127 میں درج کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ صحابہ کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بکثرت احادیث نقل کی ہیں۔ حدیث و روایت اور سیرت و تاریخ کی کتب میں جابر بن عبداللہ کی روایات سے بکثرت استفادہ کیا گیا ہے اور ان کی منقولہ روایات اسلامی مذاہب کے ہاں توجہ کا مرکز ہیں۔ جابر فقہ الاحکام میں صاحب رائے تھے اور فتویٰ دیتے تھے۔ جابر بن عبداللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے حدیثیں نقل کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام اور حتیٰ کہ بعض تابعین سے بھی روایت کی ہیں، جن میں علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، عمار بن یاسر، معاذ بن جبل اور ابو سعید خدری جیسے مجدد شامل ہیں۔ امام باقر، امام صادق اور امام کاظم نے امام باقر کے حوالے سے احادیث جابر بن عبداللہ سے نقل کی ہیں۔ مشہور شیعہ احادیث کی اسناد میں جابر کا نام ذکر ہوا ہے۔ ان کی مشہور احادیث میں حدیث غدیر، حدیث ثقلین، حدیث رد الشمس اور حدیث سد الباب شامل ہیں۔ نیز جابر بن عبداللہ ان احادیث کے راوی ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 12 ائمہ کے اسماء گرامی بیان کیے ہیں اور امام مہدی کی خصوصیت متعارف کروائی ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر میں جابر سے بہت سی روایات منقول ہیں جس میں تفسیری منابع میں استفادہ کیا گیا ہے۔ بعض آیات کے سلسلے میں جابر بن عبداللہ کی تفسیری آراء شیعہ تفسیری آراء سے ہم آہنگ ہیں۔ جابر بن عبداللہ کی نگاہ میں علی بن ابی طالب اس قدر بلند و مقام مرتبے کے مالک تھے جنہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانے میں میزان حق سمجھا جاتا تھا اور آپ کے ساتھ بغض اور دشمنی منافقین کی شناخت کا ذریعہ تھی۔ جابر بن عبداللہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے اور انصار کی مجالس میں شرکت کرتے تھے اور انہیں نصیحت کرتے تھے کہ اپنے فرزندوں کی تربیت علی بن ابی طالب کے ساتھ کیا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو شخص امیر المومنین حضرت علی کو اللہ کی برتر محلوق نہ سمجھے وہ ناشکری کا مرتکب ہوا ہے۔ جابر بن عبداللہ کا یہ کلام کہ علی خیر البشر ہیں، جعفر بن احمد کمی نامی شیعہ مؤلف کی کتاب نوادر الاثر فی علی خیر البشر کا عنوان ٹھہرا۔ کمی نے اس کتاب کی 1/3 روایات جابر بن عبداللہ سے نقل کی ہیں۔ واقعہ عاشورہ اور شہادت امام حسین کے وقت جابر بن عبداللہ انصار مدینہ کے معمر بزرگوں میں شامل ہوتے تھے۔ امام حسین نے یزید کے والی عبید اللہ بن زیاد کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے جابر بن عبداللہ کو اپنا مدعا کے گواہ کے عنوان سے متعارف کروایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40ویں روز جابر بن عبداللہ آپ کے اولین زائر تھے۔ جابر بن عبداللہ سے 1500 سے زائد احادیث روایت کی گئی ہیں۔ جابر بن عبداللہ ان کو مدینہ میں مسجد نبوی اور مصر و دمشق میں بیان کیا کرتے تھے۔ اہل سنت کے منابع حدیث کے ذریعے
منقولہ مسند جابر 1540 احادیث پر مشتمل ہے، جن میں 58 حدیثیں بخاری اور مسلم کی ہیں جبکہ باقی متفق علیہ ہیں۔ احمد بن حنبل نے جابر کی حدیثیں اپنی مسند میں جمع کی ہیں۔ اہم ترین کاوش جو منابع میں جابر سے منسوب کی گئی ہے صحیفہ جابر ہے۔ یہ صحیفہ تدوین حدیث کی قدیم ترین صورت ہے۔ اس صحیفے کا ایک نسخہ استنبول کے مجموعے شہید علی پاشا میں موجود ہے۔ مولانا محمد ذکریہ نے حکایات صحابہ میں درج کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، مجھے ایک صاحب کے متعلق اطلاع ملی کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے متعلق ایک حدیث سنی ہے۔ میں نے فوراً ایک اونٹ خریدا، اس پر کجاوا کسا اور ان صاحب کی طرف 1 ماہ کا سفر کر کے ملک شام پہنچا۔ یہ صاحب عبداللہ بن انیس تھے۔ میں نے ان کے دربان سے کہا، جا کر کہو کہ جابر دروازے پر کھڑا ہے۔ انہوں نے سنتے ہی پوچھا، کیا جابر بن عبداللہ؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ فوراً باہر آ گئے اور گلے ملے۔ میں نے کہا، مجھے ایک حدیث کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ آپ نے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے سنا ہے۔ میں ڈرا کہ کہیں مجھے موت آ جائے اور میں اس حدیث کے علم سے محروم رہ جاؤں۔ یہ سن کر عبداللہ بن انیس نے وہ حدیث بیان کر دی۔ جابر بن عبداللہ نے 94 سال عمر پائی اور 68 یا 78 ہجری میں وفات پائی۔ جابر بن عبداللہ عمر کے آخری سالوں میں 1 سال تک مکہ میں بیت اللہ کی مجاورت میں مقیم رہے۔ اس دور میں عطا بن ابی رباح اور عمرو بن دینار سمیت تابعین کے بعض بزرگوں نے ان کا دیدار کیا۔ جابر بن عبداللہ عمر کے آخری حصے میں نابینا ہوئے اور مدینہ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ مزی نے جابر بن عبداللہ کے سال وفات کے حوالے سے بعض روایات نقل کی ہیں، جن میں جابر بن عبداللہ کے سال وفات کے حوالے سے اختلاف 68 یا 79 ہجری تک ہے۔ بعض مورخین اور محدثین سے منقولہ روایات کے مطابق جابر بن عبداللہ نے سن 78 ہجری میں 94 سال کی عمر میں وفات پائی اور والی مدینہ ابان بن عثمان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ روایات کے مطابق انہیں حجاج بن یوسف نے زہر دلوا کر شہید کیا تھا۔ انہیں بغداد کے قریب مدائن میں دریائے دجلہ کے قریب دفن کیا گیا۔ 1932 عیسوی میں عراق کے اس وقت کے بادشاہ شاہ فیصل کو خواب میں صحابی رسول حذیفہ بن یمانی کی زیارت ہوئی، جس میں انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میری قبر میں دجلہ کا پانی آ گیا ہے اور جابر بن عبداللہ کی قبر میں دجلہ کا پانی آ رہا ہے، چنانچہ ہماری قبر کشائی کر کے ہمیں کہیں اور دفن کر دو۔ اس کے بعد ان دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں کھولی گئیں، جن میں مفتی اعظم فلسطین، مصر کے بادشاہ فاروق اول اور دیگر افراد شامل تھے۔ ان دونوں کا اجسام حیرت انگیز طور پر تازہ تھے، جیسے ابھی دفنائے گئے ہوں۔ ان کی کھلی آنکھوں سے ایسی روشنی خارج ہو رہی تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چکنا چود ہو گئیں۔ ہزاروں لوگوں کو ان کی زیارت بھی کروائی گئی۔ ان دونوں اجسام کو سلمان فارسی کی قبر کے بالکل قریب بغداد سے 30 میل کے فاصلے پر دفن کیا گیا، اور یوں ایک اور روشن ستارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔